بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو بزرگوں، آج پیر کا دن ہے اور آج ماشاءاللہ سے جو ہے وہ شب برات یعنی 15 شعبان کی رات بھی ہے۔ تو آج حیات الصحابہ میں سے تعلیم کا دن ہے اور آج بڑی مبارک رات ہے آج۔ اور ہم نے لاسٹ ٹائم حیات الصحابہ کی جو تعلیم کی تھی اس میں سے ہم نے ایک حصے کی تعلیم کی تھی، اس میں سے باقی حصہ ہم نے چھوڑ دیا تھا، اس کو ہمیں کنٹینیو کرنا ہے۔ لیکن جو ہے ہم نے آج کے دن کی خصوصیت سے مناسبت سے ایک بڑا دلچسپ واقعہ نکالا ہے صحابہ کی تاریخ میں سے۔ اگر اس کو ہم سیکوینس کے ساتھ پڑھیں گے تو وہ 1 سال کے بعد نمبر آئے گا اس واقعے کا، اس لیے ہم نے سوچا کہ اس واقعے کو آج خصوصیت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ ایمان کو تازہ کرنے والا واقعہ ہے یہ۔ حیات الصحابہ کے حصہ سوئم میں سے پارٹ 3 جو ہے حصہ سوئم، اس میں یہ واقعہ ہے اور اس کا نمبر اگر ہم سیکوینس سے پڑھیں، تسلسل سے پڑھیں تو اس کا نمبر کوئی شاید 1 سال کے بعد آئے گا۔ تو ہم نے سوچا کہ اس واقعے کو آج پڑھتے ہیں، آج کے دن کی مناسبت سے۔ ایمانوں کو تازہ کرنے کا یہ واقعہ صحابہ کے دور کا، اور تھوڑا سا لمبا واقعہ، جم کے بیٹھنا ہے، آج ویسے ہی مبارک رات ہے، عبادت کی رات ہے، تو اس واقعے کو انشاءاللہ اہتمام سے سنیں اور سن کر دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ بہت زبردست واقعہ ہے صحابہ کی تاریخ کا، اسلامی تاریخ کا، صحابہ کی جو تاریخ ہے اسلامی تاریخ، اس میں سے اس کا بڑا زبردست واقعہ ہے یہ۔ تو انشاءاللہ اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ تعلیم تھوڑی لمبی ہوگی، پہلے بتا دیا ہے، تو تھوڑا جم کے بیٹھیں۔ حیات الصحابہ کا حصہ سوئم ہے، صفحہ نمبر ہے 608۔ اس کا ٹاپک ہے درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس واقعے کا ٹاپک ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہنے سے دشمنوں کے بالا خانوں کا ہل جانا۔ بالا خان مینز محلوں کا ہل جانا۔ صحابہ کے لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہنے سے دشمنوں کے محل اور بالا خانے کیسے ہل گئے تھے۔ حضرت ہشام بن عاص اموی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دور صدیقی میں مجھے اور ایک اور آدمی کو روم کے بادشاہ ہرقل کے پاس اسلام کی دعوت دینے کے لیے بھیجا گیا، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں اصحاب کو بھیجا تھا۔ چنانچہ ہم سفر میں روانہ ہوئے اور دمشق کے غوطہ مقام پر پہنچے اور جبلہ بن اہم غسانی شاہ غسان کے ہاں ٹھہرے۔ دمشق ایک ملک تھا۔ ہم نے جبلہ کے پاس جانا چاہا تو اس نے اپنا قاصد ہم سے بات کرنے کے لیے بھیجا۔ ہم نے کہا اللہ کی قسم ہم کسی قاصد سے بات نہیں کریں گے، ہمیں تو بادشاہ کے پاس بھیجا گیا ہے، اگر بادشاہ ہمیں اجازت دے تو ہم اس سے بات کریں گے، ورنہ ہم اس قاصد سے بات نہیں کریں گے۔ قاصد نے واپس جا کر بادشاہ کو ساری بات بتائی، جس پر بادشاہ نے ہمیں اجازت دے دی۔ قاصد ہم اندر گئے، اس نے کہا بات کرو۔ چنانچہ میں نے اس سے بات کی اور اسے اسلام کی دعوت دی۔ اس نے کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ میں نے کہا آپ نے یہ کالے کپڑے کیوں پہن رکھے ہیں؟ اس نے کہا میں نے یہ کپڑے پہن کر قسم کھائی ہے کہ جب تک تمہیں ملک شام سے نہ نکال دوں یہ کپڑے نہیں اتاروں گا۔ ہم نے کہا اللہ کی قسم انشاءاللہ ہم تمہارے بیٹھنے کی اس جگہ کو بھی لے لیں گے، یعنی جس جگہ پہ تم بیٹھے ہو ہم تم سے وہ بھی لے لیں گے، بلکہ شہنشاہ اعظم شاہ روم کا ملک بھی تم سے لے لیں گے۔ ہمیں یہ بات ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ اس نے کہا تم وہ لوگ نہیں ہو جو ہم سے ہمارا ملک چھین لیں، بلکہ وہ تو وہ لوگ ہوں گے جو دن کو روزے رکھتے ہوں گے اور رات کو عبادت کرتے ہوں گے۔ تو بتاؤ تمہارے روزے کس طرح کے ہیں؟ ہم نے اس کو روزے کے بارے میں بتایا تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ گیا۔ اس نے کہا چلو پھر اس نے ہمارے ساتھ شاہ روم کے پاس ایک قاصد بھیجا۔ چنانچہ ہم وہاں سے چلے۔ جب ہم شہر کے قریب پہنچے تو ہمارے ساتھ جو قاصد تھا اس نے ہم سے کہا آپ لوگوں کی یہ سواریاں بادشاہ کے شہر میں داخل نہیں ہو سکتی، اگر آپ لوگ کہیں تو ہم سواری کے لیے ترکی گھوڑے اور خچر دے دیں۔ ہم نے کہا اللہ کی قسم ہم تو انہی سواریوں پر شہر میں داخل ہوں گے۔ ان لوگوں نے بادشاہ کے پاس پیغام بھیجا کہ یہ لوگ تو نہیں مان رہے۔ بادشاہ ہرقل نے انہیں حکم دیا کہ ہم لوگ اپنی سواریوں پر ہی آ جائیں۔ چنانچہ ہم تلواریں لٹکائے ہوئے شہر میں داخل ہوئے اور بادشاہ کے بالا خانے تک پہنچ گئے۔ بالا خانہ مینس محل تک پہنچ گئے۔ ہم نے بالا خانے کے نیچے اپنی سواریاں بٹھا دیں۔ وہ ہمیں دیکھ رہا تھا، یعنی اوپر سے دیکھ رہا تھا۔ ہم نے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہا تو اللہ جانتا ہے کہ وہ بالا خانہ ہلنے لگا، جیسے زلزلے میں عمارتیں ہلتی ہیں، اور ایسے ہل رہا تھا جیسے درخت کی ٹہنی کو ہوا ہلا رہی ہو۔
ہرقل نے ہمارے پاس پیغام بھیجا کہ تم لوگوں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ تم اپنے دین کی بات ہمارے سامنے کرو، اور اس کے پاس روم کے تمام جرنیل اور سپہ سالار بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کی مجلس میں ہر چیز لال یعنی سرخ رنگ کی تھی، اس کی چاروں طرف سرخی چھائی ہوئی تھی، اور اس کے کپڑے بھی سرخ یعنی لال رنگ کے تھے۔ ہم اس کے قریب گئے تو وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ اگر آپ لوگ مجھے ویسے ہی سلام کرتے جیسے آپس میں کرتے ہو تو اس میں کیا حرج تھا۔ اس کے پاس ایک آدمی تھا جو فصیح عربی بولتا تھا اور بہت زیادہ باتیں کرنے والا تھا، یعنی باتونی تھا، اور وہ ترجمان تھا۔ ہم نے کہا جس طرح ہم آپس میں سلام کرتے ہیں اس طرح آپ کو سلام کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، اور جس طرح آپ کو سلام کیا جاتا ہے اس طرح سلام کرنا ویسے ہی جائز نہیں ہے، یعنی سجدہ کرنا۔ اس نے پوچھا آپ لوگ آپس میں کیسے سلام کرتے ہیں؟ ہم نے کہا السلام علیکم کہتے ہیں۔ اس نے کہا آپ لوگ اپنے بادشاہ کو کس طرح سلام کرتے ہیں؟ ہم نے کہا اسی طرح کرتے ہیں۔ اس نے کہا وہ آپ لوگوں کو جواب کیسے دیتا ہے؟ ہم نے کہا انہی الفاظ سے۔ پھر اس نے پوچھا آپ لوگوں کا سب سے بڑا کلمہ کیا ہے؟ ہم نے کہا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ اللہ جانتا ہے ان کلمات کے کہتے ہی وہ بالا خانہ اس کا پھر دوبارہ ہلنے لگا اور بادشاہ سر اٹھا کر دیکھنے لگا۔ پھر اس نے کہا اچھا یہ ہے وہ کلمات جن کے کہنے سے یہ بالا خانہ ہلنے لگا تھا، تو جب یہ کلمات آپ لوگ اپنے گھروں میں کہتے ہیں تو کیا آپ کے گھر بھی ہلتے ہیں کیا؟ ہم نے کہا نہیں، یہ بات تو ہم نے صرف آپ کیا دیکھی ہے۔ اس نے کہا میری یہ آرزو ہے کہ آپ لوگ جب بھی یہ کلمات کہیں تو آپ لوگوں کی ہر چیز ہلنے لگے، چاہے مجھے اس کے لیے اپنا آدھا ملک دینا پڑے۔ ہم نے کہا کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ اگر ایسا ہو جائے تو یہ نبوت کی نشانی نہیں ہوگی بلکہ یہ جادوگری اور شعبدہ بازی ہوگی۔ پھر اس نے بہت سے سوالات کیے جن کے ہم نے جوابات دیے۔ پھر اس نے کہا کہ آپ لوگوں کی نماز روزے کس طرح کے ہوتے ہیں، اس کی ہم نے تفصیل بتائی۔ پھر اس نے کہا اب آپ لوگ اٹھیں اور چلے جائیں، اور آپ ہمارے گھر میں مہمان ہیں، ہمارے محل میں مہمان ہیں، بہت زیادہ مہمانی کی گئی ہماری۔ ہم وہاں 3 دن ٹھہرے، پھر ایک رات اس نے ہمارے پاس پیغام بھیجا، ہم اس کے پاس چلے گئے۔ اس نے کہا اپنی بات کو دوبارہ کہو۔ ہم نے اپنی ساری بات کہہ دی۔ پھر اس نے ایک چیز منگوائی جو بڑی چوکور پٹاری تھی۔ یہ سننے والا واقعہ اب یہاں شروع ہو رہا ہے اصل۔ اس پر سونے کے پانی کا کام کیا ہوا تھا، اس میں چھوٹے چھوٹے خانے بنے ہوئے تھے جن کے دروازے تھے۔ اس نے تالا کھول کر ایک خانہ کھولا اور اس میں کالے رنگ کے ریشم کا ایک کپڑا نکالا۔ اسے ہم نے پھیلایا تو اس پر ایک آدمی کی سرخ رنگ کی تصویر بنی ہوئی تھی، جس کی آنکھیں بڑی اور سرین موٹے اور اتنی لمبی گردن میں نے کسی کی دیکھی نہیں۔ اس کی داڑھی نہیں تھی، البتہ سر کے بالوں کی 2 مینڈیاں، مینڈیاں مینس میرے خیال سے چٹیاں تھیں۔ اللہ نے جتنے انسان بنائے ان میں سب سے زیادہ وہ خوبصورت لگتا تھا ہم کو۔ بادشاہ نے کہا کہ آپ لوگ اس کو پہچانتے ہیں؟ ہم نے کہا نہیں۔ اس نے کہا یہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، ان کے بال عام لوگوں سے زیادہ تھے۔ پھر اس نے دوسرا دروازہ کھول کر کالے ریشم کا کپڑا نکالا جس پر سفید تصویر بنی ہوئی تھی۔ اس آدمی کے بال گھنگریالے تھے، آنکھیں سرخ، سر بڑا، داڑھی خوبصورت۔ اس نے کہا کیا آپ ان لوگ اسے پہچانتے ہیں؟ ہم نے کہا نہیں۔ اس نے کہا یہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ پھر اس نے ایک دروازہ کھول کر کالے ریشم کا کپڑا نکالا، اس پر ایک آدمی کی تصویر تھی جو بہت سفید تھا۔ اس کی آنکھیں خوبصورت، پیشانی ستی ہوئی، رخسار لمبے، داڑھی سفید تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے مسکرا رہا ہو۔ اس نے کہا آپ ان کو پہچانتے ہیں؟ ہم نے کہا نہیں۔ اس نے کہا یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ ہم نے کہا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ پھر اس نے ایک دروازہ کھولا، اس میں سفید تصویر تھی، تصویر نکالی، اللہ کی قسم وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویر تھی۔ اس نے کہا کیا انہیں پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا ہاں یہ ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ہم خوشی کے مارے رونے لگے۔ اور اللہ جانتا ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ایک دم اٹھا اور کچھ دیر کھڑا رہا، پھر بیٹھ گیا، پھر کہا اللہ کی قسم یہ وہی ہیں؟ ہم نے کہا ہاں بے شک یہ وہی ہیں، گویا کہ آپ انہی کو دیکھ رہے ہیں۔ پھر کچھ دیر وہ اس تصویر کو دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا یہ تصویر تھی تو آخر میں، لیکن آخری خانے میں، لیکن نکالی میں نے آپ لوگوں کا امتحان لینے کے لیے پہلے، تاکہ آپ لوگوں کی معلومات کا پتہ چل سکے۔ پھر اس نے ایک دروازہ کھول کر اس میں سے کالے رنگ کے ریشم کا کپڑا نکالا جس میں گندمی رنگ والے سیاہی مائل آدمی کی تصویر تھی، جس کے بال بہت زیادہ گھنگریالے، آنکھیں اندر گھسی ہوئی، نگاہ تیز، منہ چڑھا ہوا، دانت ایک دوسرے پہ چڑھے ہوئے، ہونٹ سمٹا ہوا جیسے غصے میں بیٹھا ہو۔ اس نے کہا ایسے پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ اس نے کہا یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔
اور ان کے پہلو میں ایک اور تصویر تھی جو بالکل ان جیسی تھی، البتہ ان کے سر پر تیل لگا ہوا تھا، پیشانی چوڑی تھی اور ان کی آنکھوں میں کچھ بھینگا پن تھا۔ اس نے کہا انہیں پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا یہ حضرت ہارون علیہ السلام ہیں، ہارون علیہ السلام، ہارون بن عمران علیہ السلام۔ پھر اس نے ایک دروازہ کھول کر سفید ریشم کا کپڑا نکالا جس پر ایک آدمی کی تصویر، میں تھوڑا تیز پڑھ رہا ہوں، اس کا رنگ گندمی، بال سیدھے، قد درمیانہ، اور وہ ایسے نظر آ رہے تھے جیسے غصے میں ہو۔ اس نے کہا ان کو پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ اس نے کہا یہ حضرت لوط علیہ السلام ہے۔ پھر اس نے ایک اور دروازہ کھول کر سفید ریشم کا کپڑا نکالا جس پر ایک سفید آدمی کی تصویر تھی، سفیدی میں کچھ سرخی ملی ہوئی تھی، ناک اونچی، رخسار ہلکے، چہرہ حسین و جمیل۔ اس نے کہا انہیں پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ اس نے کہا یہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں۔ پھر ایک دروازہ کھول کر اس میں سے سفید ریشم کا کپڑا نکالا، اس پر ایک تصویر تھی جو حضرت اسحاق علیہ السلام کے مشابہ تھی، صرف یہ فرق تھا کہ ان کے ہونٹ پر تل تھا۔ اس نے کہا کیا انہیں پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ اس نے کہا یہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں۔ پھر اس نے ایک اور دروازہ کھول کر کالے ریشم کا کپڑا نکالا جس میں ایک سفید آدمی کی تصویر تھی، جس کا چہرہ خوبصورت، ناک اونچی، قد اچھا، اس کے چہرے پر نور بلند ہو رہا تھا، اس کے چہرے سے خشوع معلوم ہو رہا تھا، اس کا رنگ مائل بسرخی تھا، یعنی لال رنگ تھا، سرخ سفید۔ اس نے کہا آپ انہیں پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ اس نے کہا یہ تمہارے نبی علیہ السلام کے دادا حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ پھر اس نے ایک اور دروازہ کھول کر سفید ریشم کا کپڑا نکالا جس میں حضرت آدم علیہ السلام سے ملتی جلتی ایک تصویر تھی اور ان کا چہرہ سورج کی طرح چمک رہا تھا۔ اس نے کہا انہیں پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ اس نے کہا یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ پھر اس نے ایک اور دروازہ کھول کر سفید ریشم کا کپڑا نکالا جس میں سرخ رنگ کے آدمی کی تصویر تھی، جس کی پنڈلیاں پتلی، آنکھیں چھوٹی، کمزور، پیٹ بڑا، قد درمیانہ، تلوار بھی گلے میں لٹکی ہوئی تھی۔ اس نے پوچھا انہیں پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ اس نے کہا یہ حضرت داؤد علیہ السلام ہے۔ پھر اس نے ایک اور دروازہ کھول کر اس میں سے ایک سفید ریشم کا کپڑا نکالا جس میں ایک آدمی کی تصویر تھی، اس کے سرین بڑے، پاؤں لمبے، ایک گھوڑے پر سوار۔ اس نے کہا آپ ان کو پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ اس نے کہا یہ سلیمان بن داؤد علیہ السلام ہے۔ پھر اس نے ایک اور دروازہ کھول کر اس میں سے کالے ریشم کا کپڑا نکالا جس میں سفید تصویر تھی، وہ بالکل جوان تھے، داڑھی بے انتہا کالی اور بال بہت زیادہ، آنکھیں اور چہرہ بہت خوبصورت۔ اس نے کہا کیا انہیں پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ اس نے کہا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ ہم نے پوچھا آپ کو یہ تصویریں کہاں سے ملی؟ کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی جو شکل و صورت عطا فرمائی اللہ نے یہ اس کے مطابق ہیں، اس لیے کہ ہم نے ابھی اپنے نبی علیہ السلام کو دیکھا اور پھر یہ تصویر دیکھی تو بالکل مشابہت ہے اس کے اندر۔ اس نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے، اپنے اللہ سے یہ سوال کیا تھا کہ میری اولاد میں سے جتنے نبی آنے ہیں اے اللہ وہ مجھے دکھا دیں۔ اس پر اللہ نے انبیاء علیہ السلام کی تصویریں آدم علیہ السلام پر اتاریں اور سورج ڈوبنے کی جگہ پر آدم علیہ السلام کو دیں، جہاں پر آدم علیہ السلام کا خزانہ تھا اس میں یہ تصویریں رکھی ہوئی ان کو ملیں۔ وہاں سے ذوالقرنین نے نکال کر دانیال علیہ السلام کو دیں۔ پھر ہرقل نے کہا غور سے سنیں، اب یہ بات بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ اللہ پاک کسی کو دین پھینک کے نہیں دیتا، اللہ پاک کسی کو دین پھینک کے نہیں دیتا، جس کو قدر نہیں آتی تب اس کو دین نہیں ملتا، دین اسلام نہیں ملتا۔ پھر ہرقل نے کہا غور سے سنو، اللہ کی قسم اس کے لیے میں دل سے تیار ہوں کہ میں اپنے ملک کو چھوڑ دوں اور آپ لوگوں میں جو اپنے غلاموں کے ساتھ سب سے برا سلوک کرتا ہو اس کا مرتے دم تک غلام بن جاؤں، لیکن میں اسلام میں داخل ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ پھر اس نے بہت سے عمدہ تحفے دیکھے، ہمیں رخصت کیا۔ جب ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو ہم نے ان کو ساری کارگزاری سنائی۔ ہرقل نے ہمیں جو کچھ دیا، جو کچھ کہا، جو کچھ تحفے دیے وہ سب ہم نے ان کو بتا دیے۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رو پڑے اور فرمایا یہ بیچارہ ہرقل بہت زیادہ مسکین ہے، اگر اللہ کا اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ ہوتا تو یہ بھلائی کا کام کر لیتا، یعنی اسلام میں داخل ہو جاتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا کہ یہود و نصارہ کی کتابوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک اور صفات وغیرہ کا ذکر موجود ہے۔ حضرت ہشام بن عاص رضی اللہ عنہ کی اس حدیث میں تو ان تصویروں میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی تصویر کا ذکر نہیں ہے، لیکن بیہقی نے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے یہی حدیث روایت کی ہے، اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تصویر کا بھی ذکر ہے۔ اور بالکل اسی طریقے سے کہ بصرہ شہر کے نصارہ مجھے گرجا گھر میں لے گئے، اس میں بہت سی تصویریں تھیں۔ پھر انہوں نے مجھ سے کہا دیکھو کیا اس نبی کی تصویر اس میں نظر آ رہی ہے؟ میں نے دیکھا تو اس میں حضور پاک علیہ السلام کی تصویر تھی
اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر بھی تھی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑی پکڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کیا تمہیں ان کی تصویر نظر آئی؟ میں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے وسلم کی تصویر کی طرف اشارہ کر کے کہا کیا وہ یہ ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ یہی ہیں۔ پھر انہوں نے کہا تم ان کو پہچانتے ہو جو ان کی ایڑی پکڑے ہوئے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ تمہارے یعنی تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور یہ ان کے بعد کے خلیفہ ہیں۔ طبرانی کی روایت میں یہ ہے کہ میں نے کہا یہ ان کی ایڑی کے پاس کھڑا ہوا آدمی کون ہے؟ اس نصرانی نے کہا تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہر نبی کے بعد نبی ضرور ہوتا تھا، لیکن تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور یہ ان کے بعد ان کے خلیفہ ہیں۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر تھی۔ پہلے نبیوں کی شریعت میں جاندار کی تصویر کی اجازت تھی، لیکن ہماری شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ قبیلہ غسان قبیلہ بنو قین کے چند مشائخ بیان کرتے ہیں کہ حمص کی لڑائی میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے صبر کا بدلہ یہ دیا کہ حمص والوں پر زلزلہ آیا اور اس کی صورت یہ ہوئی کہ مسلمان ان کے مقابلے کے لیے کھڑے ہوئے تو انہوں نے زور سے اللہ اکبر کہا، جس کی وجہ سے شہر حمص میں رومیوں پر زلزلہ آ گیا اور دیواریں پھٹ گئیں۔ تو وہ سب گھبرا کر اپنے ان سرداروں اور اصحاب شورا کے پاس گئے جو ان کو مسلمانوں سے صلح کرنے کی دعوت دینے لگے، لیکن ان لوگوں نے ان سرداروں اور اصحاب شورا کی یہ بات نہ مانی، بلکہ اس پر ان کے ساتھ ذلت آمیز رویہ اختیار کیا۔ مسلمانوں نے دوبارہ پھر زور سے اللہ اکبر کہا، جس سے بہت سے گھر اور دیواریں گر گئیں اور شہر والے پھر گھبرا کر سرداروں اور اصحاب شورا کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کیا تم دیکھتے نہیں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے؟ اس پر شہر والوں نے صلح کی بات مان لی۔ اس کے بعد آگے اور حدیث اور لمبی ہے۔ صفحہ نمبر 608، اس کے اندر سارا ریفرنسز دیے ہوئے ہیں کہ کون سی احادیث کی کتابوں سے یہ واقعہ نقل کیا گیا اور یہ جو پوری کتاب ہے یہ کہاں سے حیات الصحابہ جو ہے وہ نقل کی گئی ہے۔ تعلیم 16 منٹ کی ہو گئی ہے، تعلیم لمبی ہو گئی آج کی، لیکن آج کے دن کی مناسبت سے صحابہ کے ایمان جو تھا وہ دین پہ اپنا لگانے کی وجہ سے بنا تھا۔ ہمارے اندر جو ہے اپنی جان مال وقت کو بچانے کا جذبہ ہے، اس وجہ سے ہمارا ایمان اس درجے پہ جاتا نہیں ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ صحابہ کی بنسبت اگر ہم 10% بھی لگا دیں تو ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ویسے ہی ہوگی۔ آج بھی جو لوگ لگا رہے ہیں ان کے ساتھ اللہ کی ویسی مدد ہے۔ سارے عالم میں اللہ کا دین پھیل رہا ہے۔ فرمایا کہ دین تو پھیلے گا، حدیث کا مفہوم ہے، لیکن جو اپنی جان مال وقت لگا دے گا قیمتی وہ بنے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرتے رہیں، خود بھی سنتے رہیں، دوسروں کو آگے شیئر کرتے رہیں تاکہ اسی طریقے سے صدقہ جاریہ ہمارے لیے بنتا رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں کل کی تعلیم کے ساتھ۔